ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو دا چینل مسٹک ٹیرو۔ یہ منتھلی ریڈنگ ہے، اپریل کا مہینہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، تو اس دوران ایکویریس سن، مون اور اسینڈنٹ لوگوں کے لیے میں ریڈنگ کروں گی۔ منتھلی ریڈنگز جو ہوتی ہیں وہ کریئر اور ریلیشن شپ بیسڈ ہوتی ہیں، اور اسی لیے میرے پاس یہ سب کارڈز موجود ہیں۔ ایڈوائس کے بھی علیحدہ علیحدہ کارڈز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ سٹارٹ لیتے ہیں، سب سے پہلے ریلیشن شپ کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تمام ریڈنگز جو ہیں یہ جنرل ہوتی ہیں، کلیکٹیو کے لیے ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سے پارشلی ریزونیٹ کریں۔ ایکیوریسی کے لیے ضروری ہے کہ آپ پرسنل ریڈنگ بک کرائیں، اور اس کے لیے آپ مجھے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ریڈنگ کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اچھا جی، ایسا لگتا ہے کہ آپ کے سامنے چیزیں جو ہیں نا وہ کافی زیادہ مشکل رہی ہیں، اور خاص طور پہ یہ ہو سکتا ہے کہ پچھلے جو نومبر، دسمبر، جنوری، فیبری یہ والے مہینے کافی زیادہ ٹف رہے ہیں آپ کے لیے ریلیشن شپ کے کانٹیکس کے اندر۔ اچھا، اس میں ٹف والی بات یہ ہو سکتی ہے کہ دوسری چیزوں کی رسپانسبلٹی، کام کے حوالے سے، کریئر کے حوالے سے، فیملی کے حوالے سے، کوئی بھی ہو سکتا ہے مختلف لوگوں کے لیے مختلف سچویشن میں، تو آپ کے اوپر نا سیٹ آف رسپانسبلٹی بہت ہیوی تھا، بہت کچھ آپ نے اپنے اوپر لوڈ کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے آپ اس پرسن کو یا تو ٹائم نہیں دے سکے، یا آپ نے ان کو اگنور کیا ہے۔ یہاں پہ ایمپرر کا کارڈ موجود ہے، اور چیزوں کو آپ نے اس طرح سے چلانے کی کوشش کی جیسے ٹیمپریری ہوتا ہے، کمٹمنٹ کی طرف آپ نے جانے سے ٹوٹلی اوائڈ کیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب اس پرسن نے آپ کو اپروچ کیا ہو تو آپ نے ان کی بات کا جواب نہ دیا ہو، یا سیریسلی نہ جواب دیا ہو، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے ایسے کارڈز ہیں جو کہ ہمیں یہ دکھا رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ کے اینڈ کے اوپر نیگلیجنس کہنا چاہیے، یا رسپانسبلٹی، لیک آف رسپانسبلٹی کہنا چاہیے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم کے اوپر آپ نے سوچا ہو یار کس چکر میں ہوں میں، چھوڑو یہ رسپانسبلٹی والا، اور تھوڑا سا ایک سیلفشنس جو ہے وہ آ گئی ہو، مس کمٹمنٹ آ گئی ہو، مس کمیونیکیشن ہو گئی ہو، کیونکہ یہاں پہ 10 آف وانڈس کا کارڈ ہمیں یہ بتا رہا ہے دیٹ یو ور ہولڈنگ اے لاٹ آف تھنگس، اور آپ سے وہ ہینڈل نہیں کی جا رہی تھی۔ سو 4 آف سورڈس، آپ نے بات چیت کرنا بند کر دی۔ 2 آف وانڈس، اس کے بعد پھر آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کو کچھ اور چیزوں کے اوپر زیادہ فوکس کرنا ہے۔ 8 آف کپس کا کارڈ ہے، ساری جو بھی سچویشن بنی آپ نے کہا کہ بھئی اس کو چھوڑو، یہ ابھی میری زندگی کے گولز میں شامل ہی نہیں ہے، وائی آئی شوڈ بی ورڈ اباؤٹ دیٹ، وائی ناٹ ٹو موو اہیڈ، وائی ناٹ ٹو سی سم تھنگ ایلس۔ تو اب جب کہ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو کچھ معاملہ ٹھیک نہیں ہوا، اور خاص طور پہ یہ دسمبر کے بعد کی سچویشن ہو سکتی ہے کہ آپ نے یہ سوچا کہ نہیں بھئی یہ تو اس کو تو ٹھیک کرنا پڑے گا، اس ریلیشن شپ کو تو ٹھیک کرنا پڑے گا، کیونکہ موسٹ پرابلی یہ پرسن بھی اپنی ایگو میں چلا گیا، یا انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے نہیں تو پھر نہ سے، اور اب آپ سم ہاؤ ون وے اور اندر ان کو منانا چاہ رہے ہیں۔ 5 آف سورڈس کا کارڈ ہے، کوئی آپ کہانی بنانا چاہ رہے ہیں جی کہ بھئی یہ ہو گیا تھا پرابلم، وہ ہو گیا تھا، ادروائز آئی ایم مور دین انٹرسٹڈ، میں ریلیشن شپ چاہ رہا ہوں، لیکن ڈیپ ڈاؤن آپ کو پتہ ہے کہ بھئی یہ پرسن شاید اب نہیں مانے گا، کیونکہ 4 آف کپس کا کارڈ موجود ہے۔ سو اب آپ اس ساری صورتحال میں پیج آف سورڈز، آپ وہ رائٹ ٹائم دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ رائٹ مومنٹ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جب آپ کوئی ایکشن لے سکیں، جب آپ ان کو کوئی میسج کر سکیں جس میں یہ آپ کو ڈینائی نہ کریں، یا جس میں یہ آپ کو ایکسیپٹ کر لیں۔ نائٹ آف وانڈس کا کارڈ ہے، یو ریلی وانٹ ٹو سینڈ سم سارٹ آف میسج۔ 4 آف پینٹیکلز ہے، جو بھی آپ کا پلان ہے کہ کیسے آپ نے اس ساری سچویشن کو ڈیل کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کے بارے میں ابھی تک کوئی بات نہیں کرے، بیکاز یو آر ناٹ ویری مچ شیور کہ چیزیں کس طرح پین آؤٹ ہوں گی، اور ایک لو کانفیڈنس کا فیکٹر جو ہے وہ بھی یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ تو آپ اپنے طور کے اوپر ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی میسیجز فارم بھی کیے ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی طرح سے چینج کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہوں تاکہ بات چیت کی جا سکے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب تک آپ کھل کے سامنے نہیں آئیں گے، اپنے آپ کو ولنریبل نہیں کریں گے، اپنے ایموشنز کو اوپنلی ڈسکرائب نہیں کریں گے، تب تک یہ پرسن آپ کو گھاس نہیں ڈالے گا۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ جو ہے وہ 5 آف سورڈس کا کارڈ ہمیں یہ بتا رہا ہے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کوئی درمیان کا راستہ نکال کے کسی طرح سے کوئی جگاڑ بازی کر لیں گے، تو نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ یہ پرسن ہائیلی میچورڈ پرسن، چاہے ان کی ایج ہے یا نہیں ہے، لیکن
یہ جس پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی چھوٹی بات کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. جب تک ان کے سامنے آپ اپنے فل ایک جو سائیڈ ہے وہ دکھائیں گے نہیں تب تک یہ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اور یہی وہ چیز ہے جو کہ آپ کو یہاں پہ پرابلم دیے ہوئے. سو میرے پاس یہاں پہ 8 کے کارڈز موجود ہیں. 8 آف پینٹیکلز, 8 آف سورڈز, 8 آف کپس. دیٹ شوز کہ ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ بنانے کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو تھاٹ فل ہونے کی ضرورت ہے, آپ کو اس ڈائریکشن میں موو کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ریلیشن شپ کے لیے پازیٹیولی چاہیے ہے, جو کہ آپ نہیں کر رہے. اور ایک بڑی اسٹیگننٹ قسم کی انرجی جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے. 4 آف سورڈز, 4 آف کپس, اور باٹم آف دا ڈیک یہاں پہ میرے پاس 4 آف پینٹیکلز بھی تھا. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ 8 8 8 کے نمبرز دیکھ رہے ہوں یا 4 4 4 کے نمبرز دیکھ رہے ہوں, حتیٰ کہ اس ایمپرر کا نمبر بھی 4 ہے. تو اگر آپ ایک اسٹیبل لانگ ٹرم ریلیشن شپ چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنی انرجی جو ہے وہ دینی پڑے گی. ایسے شارٹ ٹرم یا مس کمٹمنٹ کے ساتھ آپ ریلیشن شپ نہیں چلا سکیں گے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہو جائے گا تو یہ پھر نہیں ہوگا. اچھا جی, پہلا کارڈ یہاں پہ ایڈوائس کا جو میرے پاس ہے وہ پراسپیرٹی لائز اہیڈ. اگر آپ یہ ریلیشن شپ اس لیے نہیں بنا رہے کہ آپ فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہیں تو یہ کارڈ ہمیں یہ بات بتا رہا ہے کہ جیسے ہی آپ اس ریلیشن شپ کو فلی ایکسیپٹ کریں گے اور فلی کمیٹیڈ ہوں گے تو آپ اس ریلیشن شپ کا کوئی نہ کوئی اسپیکٹ ایسا آپ کے ساتھ بنے گا جو کہ آپ کو زندگی میں سکسیزفل بنا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں کے چارٹس کے اندر اس قسم کی کوئی چیز موجود ہو جو ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہے, جو کہ فائنینشیل ارننگ بن سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پرسن جو ہے اپنی جگہ پہ بہت زیادہ ویل اسٹیبلشڈ ہے اور یہ چاہیں تو یہ آپ کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں. دوسرا بات جو ہے وہ فائری کلائمیکس اپروچز. اگر آپ کوشش کریں تو آپ اس پرسن کو منا سکتے ہیں, لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کو اپنے فل سیٹ کے ساتھ سامنے آنا پڑے گا. یہ چکر بازی کے چکر سے اپنے آپ کو نکالنا پڑے گا. اور یہ جو آپ کا ڈر ہے نا, یہ جو آپ کو ادھر آنے سے روک رہا ہے, 8 آف سورڈز, 4 آف کپس, کہ کیسے کروں, کیسے کہوں. یہ بھی آپ کو ڈر ہو سکتا ہے کہ بھئی اگر میں نے ان کے پاس جا کے بات کی تو یہ مجھے آگے سے بہت باتیں لگائیں گے, بہت باتیں سنائیں گے. تو یہ سارے جو خوف ہے نا, آپ کو ان کے اوپر قابو پانا پڑے گا اور اپنے آپ کو ان کے سامنے پریزنٹ کرنا پڑے گا. اپنے آپ, اگر آپ نے کچھ ان کے ساتھ مس بیہیو کیا ہے یا مس کمٹ کیا ہے تو آپ کو وہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. لیکن یہ بہرحال یہ پرسن از ناٹ دیٹ بیڈ کہ جس کے لیے آپ بس خوف زدہ رہیں, اور یہ پرسن جو ہے آپ کو لائف میں بہت آگے بھی لے کے جا سکتا ہے. سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ ریلیشن شپ کے حوالے سے تھے. اب ہم آ جاتے ہیں کریئر کے معاملات میں. کریئر کے معاملات ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ کریئر میں نا جو ایمپرر کی انرجی ہے نا وہ آپ کے باس کی ہو سکتی ہے یا فادر کی ہو سکتی ہے, بڑے بھائی کی ہو سکتی ہے. اگر آپ کی مدر اتھارٹیرین ہے تو مدر کی بھی ہو سکتی ہے, یا اگر آپ کی مدر آپ کو سپورٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے تو یہ ان کی بھی ہو سکتی ہے. اچھا, آپ یہاں پہ کافی زیادہ مشکل سچویشن میں نظر آ رہے ہیں. پلاننگ آپ نے جو بھی کیا, آپ نے سوچا ایک سرٹن ٹائپ کا آپ نے پلان کیا, فیزیبلٹی کہہ لیں اس کو, لیکن جب چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرنے کا ٹائم آیا تو وہ بہت زیادہ مشکل ثابت ہوئیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان مشکلات سے نکلنے کے لیے اپنے لیے کوئی نیا راستہ بھی دیکھنے کی کوشش کی ہو, ملک سے باہر, شہر سے باہر اپنے آپ کو نکالنے کی بھی کوشش کی ہو. کسی نئی جگہ پہ جا کے بھی آپ نے اپنے آپ کو انویسٹ کیا ہے تاکہ بہت زیادہ جو ہرڈلز ہیں, بہت زیادہ جو ڈیفیکلٹیز ہیں وہ ریزالو ہو سکیں. اور ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ پچھلے کچھ عرصے میں بہت زیادہ آپ نے کام کیا ہے, ہر چیز سے آپ نے قطع تعلق ہو کے صرف اور صرف کام کے اوپر فوکس کیا ہے تاکہ وہ سب چیزیں یا وہ سب ڈیفیکلٹیز جو کہ زندگی کے اندر موجود ہیں آپ ان سے باہر آ سکیں. یہاں پہ ایڈوائس کا پہلا کارڈ جو ہے وہ ڈان کا کارڈ ہے جو کہ نیو بگننگز کی طرف اشارہ کرتا ہے. اس میں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ 20 دسمبر سے آنورڈز جو بھی آپ کے فیصلے ہیں وہ آپ کو لیڈ کر رہے ہیں اس ساری سچویشن سے باہر نکالنے میں. اور آپ نے پچھلے 2 سے 3 مہینے بلکہ 4 مہینے کے اندر جون سے بھی ڈیسیژن لیے ہیں وہ آپ کو رائٹ ڈائریکشن میں لے کے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. 2 آف وانڈز کا کارڈ ہمیں انہی ڈیسیژنز کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ابھی بھی آپ چیزوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, لیکن وہ ڈیسیژنز جو ہیں وہ آپ کے لیے بینیفیشل ہیں اور رہیں گی. البتہ نیو بگننگز جو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یا تو
مارچ کے اینڈ کے اوپر ہوں گی، جب سیٹرن جو ہے، خاص طور پہ اگر آپ ایکویریس رائزنگ ہے، تو جب سیٹرن اپنا گھر چینج کر رہا ہے، پائسز کے اندر جا رہا ہے، تو تب آپ کی نئی شروعات جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ اور دوسرا کارڈ جو ہے وہ ڈریگن فلائی اور ایمرجنس کا کارڈ ہے، کہ وہ جو ساری مشکلات کام کے حوالے سے آپ کی زندگی میں بھری ہوئی ہیں، آپ آہستہ آہستہ ان میں سے باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ جیسے جیسے ٹائم آگے گزرے گا ویسے ویسے آپ کے لیے چیزوں میں آسانی آنا شروع ہو جائے گی۔ سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ ایکویریس لوگوں کے لیے تھی، سن، مون اینڈ اسینڈنٹ۔ فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا، میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے پھر ملوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔